Subscribe our YouTube channel and watch our videos. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بجائے بیت اللہ یا کعبہ کے مسجد حرام کا لفظ رکھا گیا ہے جو بنسبت بیت اللہ کے بہت زیادہ وسیع رقبہ پر مشتمل ہے۔ اس کی طرف رخ پھیر لینا دور دور تک لوگوں کے لیے آسان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ قد تحقیق، نرا ہم دیکھتے ہیں، تقلبہ بار بار پھرنا، وجہ کا تیرے چہرے کا، فی السماء آسمان کی طرف، فلنولینک پس البتہ ضرور ہم پھیر دیں گے، قبلتن آپ کے قبلہ کو، ترضاہا جس کو تو پسند کرتا ہے، فولے پھیر لیں، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وحیث اور جہاں کہیں بھی، کنتم ہو تم، فولو بس پھیر لیا کرو، وجوہکم اپنے چہرہ کو، شطرہ اس کی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک، الذین وہ لوگ، اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب، لیعلمون البتہ وہ جانتے ہیں، انہو بے شک وہ، الحق کو حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ، بغافل بے خبر، ہما اس سے، یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں۔ بے شک ہم دیکھتے ہیں بار بار پھیرنا تیرے چہرے کا آسمان کی طرف، ہم پھیریں گے اس قبلہ کی طرف جس کو تو پسند کرتا ہے، اب پھیر تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، جہاں کہیں بھی ہو تم پھیر لو اپنے چہرے کو اس کی طرف، اور جس کو ملی ہے کتاب البتہ جانتے ہیں کہ یہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں۔ اس آیت کے پہلے جملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشتیاق کعبہ کا ذکر ہے۔ اس اشتیاق کی مختلف وجوہ بیان کی گئی ہیں اور سب میں کوئی تعارض نہیں، وہ سب وجوہ ہو سکتی ہیں، مثلا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی اور عطائے نبوت سے پہلے اپنی طبیعت و فطرت سے ملت ابراہیمی کے تابع کام کرتے تھے، اور نزول وحی کے بعد قرآن نے بھی آپ کی شریعت کو ملت ابراہیمی کے مطابق قرار دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کا قبلہ بیت اللہ تھا، اس لیے آپ کی دلی خواہش یہی تھی کہ آپ کا اور مسلمانوں کا قبلہ بھی وہی کعبہ بیت اللہ قرار دے، کہ قبائل عرب بھی چونکہ ملت ابراہیمی کو کم از کم زبان سے مانتے تھے اور اس کی پیروی کے مدعی تھے، کعبہ کے قبلہ ہو جانے سے ان کے اسلام کی طرف مائل ہو جانے کی توقع تھی، اور سابق قبلہ بیت المقدس میں جو موافقت اہل کتاب کی توقع کی جا سکتی تھی وہ 16-17 مہینے کے عمل کے بعد منقطع ہو چکی تھی، کیونکہ یہود مدینہ منورہ کو اس کی وجہ سے کوئی اسلام سے قرب ہو جانے کے بجائے بہت ہی بڑا تھا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ یعنی کہ کعبہ کو قرار دے دیا جائے۔ انبیاء کوئی درخواست حق تعالیٰ کی بارگاہ میں اس وقت تک پیش نہیں کرتے
جب تک ان کو یہ درخواست پیش کرنے کی اجازت کا علم نہ ہو جائے۔ اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرنے کی اجازت پہلے مل چکی تھی اور آپ اس کی دعا کر رہے تھے اور اس کی قبولیت کی امیدوار تھے، اس لیے بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے کہ شاید کوئی فرشتہ حکم لے کر آ جائے۔ آیت مذکورہ میں اس کیفیت کا بیان فرما کر پہلے تو قبولیت کی دعا کا وعدہ فرمایا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، یعنی ہم آپ کا رخ اسی کی طرف پھیر دیں گے جو سمت آپ کو پسند ہے۔ اس کے بعد فوراً ہی یہ رخ پھیرنے کا حکم بھی نازل فرما دیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اس طرز عمل میں ایک خاص لطف تھا، پہلے وعدہ کی خوشی حاصل ہو جائے، پھر افائے وعدہ کی خوشی۔ یہ تحقیق پہلے آ چکی ہے کہ اللہ کے اعتبار سے تو ساری سمتیں اور ساری جہتیں برابر ہیں، قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، لیکن مصالح امت کے لیے بتقاضائے حکمت کسی ایک جہت کو تمام دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کے لیے قبلہ بنا کر سب میں ایک دینی وحدت کا عملی مظاہرہ مقصود تھا۔ وہ جہت بیت المقدس بھی ہو سکتی تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کے مطابق کعبہ کو قبلہ بنانا تجویز کر لیا گیا۔ اسی کا حکم اس آیت میں دیا گیا اور اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس وقت فَوَلِّ وَجْهَكَ إِلَى الْكَعْبَةِ یا إِلَى الْبَيْتِ اللہ فرمایا جاتا، مگر قرآن کریم نے یہ عنوان بدل کر شطر المسجد الحرام کے الفاظ اختیار فرمائے۔ اس کی کئی اہم مسائل استقبال قبلہ کے بارے میں واضح ہو گئے۔ اول یہ کہ اگرچہ اصل قبلہ بیت اللہ ہے جس کو کعبہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ اصل بیت اللہ کا استقبال اسی وقت ہو سکتا ہے جب تک بیت اللہ نظر آتا ہے۔ جو لوگ وہاں سے دور ہیں اور بیت اللہ ان کی نظروں سے غائب ہے، اگر ان پر یہ پابندی عائد کی جائے کہ عین بیت اللہ کی طرف رخ کرو، اس کی تعمیل بہت دشوار ہو جائے۔ خاص آلات و حسابات کے ذریعے بھی صحیح سمت کا استخراج دور کے شہروں میں مشکل اور غیر یقینی ہو جائے، اور شریعت محمدی علیہ صاحب السلام کا مدار سہولت اور آسانی پر رکھا گیا، اس لیے بجائے بیت اللہ یا کعبہ کے مسجد حرام کا لفظ رکھا گیا ہے، جو بنسبت بیت اللہ کے بہت زیادہ وسیع رقبہ پر مشتمل ہے۔ اس کی طرف رخ پھیر لینا دور دور تک لوگوں کے لیے آسان ہے۔ یہ ایک دوسری سہولت لفظ شطرہ اختیار کر دے دی گئی، ورنہ اس سے مختصر الفاظ الی المسجد الحرام تھا، اس کو چھوڑ کر شطر المسجد الحرام فرمایا گیا۔ شطرہ دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک نصف شے، دوسری سمت شے۔ بے اتفاق مفسرین اس جگہ شطر سے مراد سمت ہے، تو اس لفظ نے یہ بتلا دیا کہ بلاد بعیدہ میں یہ بھی ضروری نہیں کہ خاص مسجد حرام ہی کی طرف ہر ایک کا رخ ہو جائے تو نماز درست ہو، بلکہ سمت مسجد حرام کافی ہے۔ مثلا مشرقی ممالک ہندوستان، پاکستان وغیرہ کے لیے جانب مغرب مسجد حرام کی سمت ہے، تو مغرب کی جانب رخ کر لینے سے استقبال قبلہ کا فرض ادا ہو جائے گا، اور چونکہ گرمی سردی کے موسموں میں سمت مغرب میں بھی اختلاف ہوتا رہتا ہے، اس لیے فقہاء نے اس سمت کو سمت مغرب و قبلہ قرار دیا، جو موسم گرما اور سرما کی دونوں مغربوں کے درمیان ہے۔ قواعد و ریاضی کے حساب سے یہ صورت ہوگی کہ مغرب سیف اور مغرب شتا کے درمیان 48 ڈگری تک سمت قبلہ قرار دی جائے گی، یعنی 24 ڈگری تک بھی اگر دائیں یا بائیں مائل ہو جائے تو سمت قبلہ فوت نہیں ہوگی، نماز درست ہو جائے گی۔ اور اس سے ان لوگوں کی جہالت بھی واضح ہو گئی۔ ہندوستان اور پاکستان میں بہت سی مساجد کی سمت قبلہ میں معمولی سا فرق 2-4 ڈگری کا دیکھ کر یہ فیصلہ کر دیا کہ ان میں نماز نہیں ہوتی،
یہ سراسر جہالت ہے اور بلا وجہ مسلمانوں میں تفریق اور انتشار پیدا کرنا ہے۔ شریعت اسلامیہ چونکہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے اور پورے دنیا کے ممالک کے لیے ہے، اس لیے احکام شرعیہ کا ہر شعبہ اتنا آسان رکھا گیا ہے کہ ہر گاؤں، جنگل، پہاڑ، جزیرہ میں بسنے والے مسلمانوں پر اپنے مشاہدات سے عمل کر سکیں۔ 48 ڈگری تک کی وسیع سمت مغرب اہل شرک کا قبلہ ہے۔ اس میں 5-10 ڈگری کا فرق ہو بھی جائے تو اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجیے، ویڈیو پر کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔